الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن باع دارا دخل فی البیع مفاتیح اغلاقها لأنه يدخل فيه الأغلاق لأنها مركبة فيها للبقاء والمفاتيح يدخل في بيع الغلق من غير تسمية لأنه بمنزلة بعض منه إذ لا ينتفع به بدونه۔ عبارت کا ترجمہ: اور جس شخص نے مکان فروخت کیا تو اس مکان کے تالوں کی چابیاں بھی بیع میں داخل ہوں گی، کیونکہ تالے بیع میں داخل ہیں، اس لیے کہ تالے مکان میں باقی رہنے کے واسطے جڑے ہوتے ہیں، اور تالے کی بیع میں اس کی چابیاں بغیر ذکر کیے بیع میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ چابی تالے کے جز کے مرتبے میں ہے، کیونکہ بدون چابی کے بغیر تالے سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ طلبہ عزیز، عبارت مذکورہ میں لفظ اغلاق یہ غلقن کی جمع ہے۔ غلق بفتح اللام تالے کے معنی میں ہیں، اور تالے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو دروازوں کے ساتھ جڑ دیے جاتے ہیں، جن کو ہضمی تالے کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جن کو قفل کہتے ہیں، ان کو کنڈی میں ڈال کر بند کیا جاتا ہے۔ ہمارے اس مسئلے میں وہ تالے مراد ہیں جو دروازوں میں جڑ دیے جاتے ہیں، یعنی ہضمی تالے۔ اب عبارت میں جس مسئلے کو ذکر کیا گیا اسے سمجھیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی مکان فروخت کیا اور اس کے دروازوں میں ہضمی تالے لگے ہوئے ہیں اور الماریوں میں کھٹکے لگے ہوئے ہیں، تو بیع و سیل میں ہضمی تالے، کھٹکے اور ان کی چابیاں داخل ہوں گی، اور یہ سب مشتری و خریدار کے لیے ہوں گے، خواہ ان کا ذکر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ ہضمی تالے اور الماریوں کے کھٹکے بیع میں اس لیے داخل ہیں کہ مکان کے ساتھ ان کا اتصال بقا و قرار کے لیے ہیں، اور سابق میں گزر چکا کہ جو چیز مبیع کے ساتھ بقا و قرار کے لیے متصل ہو وہ ذکر کیے بغیر بیع و سیل میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہضمی تالے اور الماریوں کے کھٹکے مکان کی بیع میں داخل ہیں، اور چونکہ چابیوں کے بغیر تالوں سے انتفاع نہیں ہو سکتا، فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے چابیاں تالے کے جز کے درجے میں ہو گئیں، اور کل شے کی بیع میں اس کے تمام اجزاء داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تالے کی بیع میں چابیاں بغیر بیان کیے داخل ہو جائیں گی۔
حاصل کلام یہ کہ چابیاں تالوں کی بے میں داخل ہوئیں اور تالے مکان کی بے میں داخل ہوئے تو مکان، اس کے تالے اور چابیاں سب مشتری و خریدار کے لیے ہوں گے۔ طلبہ عزیز، تالوں کی بے میں چابیاں اس لیے داخل ہوئیں کہ چابیوں کے بغیر تالوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، تو یہ چابیاں تالوں کے جز کے درجے میں ہوئیں، اور ضابطہ ہے الداخل فی الداخل فی الشیء داخل فی ذلک الشیء، الداخل فی الداخل فی الشیء داخل فی ذلک الشیء، داخل فی الشیء میں داخل، داخل فی الشیء میں داخل اس شے میں داخل ہوتا ہے۔ قال وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع، أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو على البائع، ومعنى هذا إذا بيع مكايلة، وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد۔ ترجمہ: علامہ قدوری نے فرمایا، ناپنے والے اور ثمن یعنی اگریڈ پرائس پرکھنے کی اجرت بائع و سیلر پر واجب ہے۔ ناپنے کی اجرت بائع پر اس لیے واجب ہے کہ مشتری و خریدار کو مبیع اور سبجیکٹ میٹر آف سیل سپرد کرنے کے واسطے ناپنا ضروری ہے، اور تسلیم و سپرد کرنا بائع پر واجب ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، جبکہ وہ چیز پیمانے کے حساب سے بیچی گئی اور اسی طرح وزن کرنے والے اور گزوں سے ناپنے والے اور شمار کرنے والے کی اجرت بھی بائع پر واجب ہے۔ وَأَمَّا النَّقْدُ فَالْمَذْكُورُ رِوَایَةُ ابن رستم عن محمد لأن النقد يكون بعد التسليم، ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده۔ وفي رواية ابن سماعة عنه على المشتري لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر، والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه۔ ترجمہ: اور بہرحال ثمن پرکھنے کا بیان جو مذکور ہے وہ امام محمد سے ابن رستم کی روایت ہے، کیونکہ ثمن پرکھنا تو بائع کو سپرد کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ثمن پرکھنا وزن کے بعد ہوتا ہے، اور ثمن پرکھنے کی ضرورت بائع کی ہے، وہ محتاج ہیں، تاکہ بائع اس ثمن کو جس کے ساتھ اس کا حق وابستہ ہے یعنی ثمن جید کو اس کے علاوہ یعنی ردی سے ممتاز کر سکے، یا اس لیے کہ عیبدار کی شناخت کر کے اسے مشتری و خریدار کو واپس کر دے۔ اور امام محمد ہی سے ابن سماعہ کی روایت کے مطابق ثمن پرکھنے کی اجرت مشتری و خریدار پر واجب ہے، کیونکہ اسی کو کھرے مقرر کردہ کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی اس کا محتاج ہے، اور کھرا ہونا اس کے پرکھنے سے معلوم ہوگا، جیسے مقدار کا اندازہ اس کے تولنے سے معلوم ہوتا ہے
پس پرکھنے کی اجرت مشتری و خریدار پر واجب ہوگی۔ طلبہ عزیز، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے مکیلی چیز یعنی ایسی چیز جو پیمانے سے ناپ کر لی اور دی جاتی ہے کو پیمانے کے حساب سے فروخت کیا، یا موزونی چیز یعنی ایسی چیز جو وزن سے تول کر لی اور دی جاتی ہے کو وزن کے حساب سے فروخت کیا، یا معدودی چیز یعنی ایسی چیز جو شمار کر کے لی اور دی جاتی ہے کو عدد کے حساب سے فروخت کیا، یا مزروعہ شے یعنی ایسی چیز جو ذرا اور گز سے ناپ کر لی اور دی جاتی ہے کو ذرا و گز کے حساب سے فروخت کیا، تو بیع کی ان تمام صورتوں میں کیال یعنی کیل کرنے والے، وزان یعنی وزن کرنے والے، ذرہ یعنی گزوں سے ناپنے والے، عداد یعنی شمار کرنے والے کی اجرت بائع پر واجب ہوگی۔ اسی طرح مشتری و خریدار جو ثمن ادا کرے گا اس کے کھرا کھوٹا پرکھنے والے کی اجرت یعنی ناقد ثمن کی اجرت بھی بائع پر واجب ہوگی۔ دلیل اور وجہ یہ ہے کہ بیع کے بعد مبیع کی تسلیم و سپردگی بائع پر واجب ہے اور وہ ان افعال کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور ضابطہ یہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس چیز کے بغیر واجب تام نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح ثمن کو پرکھنے کی اجرت بھی بائع پر واجب ہے۔ یہ امام محمد سے ابن رستم کی روایت ہے۔ امام محمد سے ایک دوسری روایت ابن سماع کی ہے کہ ثمن پرکھنے کی اجرت بائع پر نہیں بلکہ مشتری و خریدار پر واجب ہے۔ روایت ابن رستم کی دلیل یہ ہے کہ ثمن پرکھنا اور اس کا کھرا کھوٹا ہونا معلوم کرنا اس وقت ہوتا ہے جب کہ مشتری و خریدار بائع کو ثمن ادا کر دے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں کہ ثمن پرکھنا ثمن وزن کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور ثمن وزن کرنے سے تسلیم ثمن کا تحقق ہوتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ثمن پرکھنے کی ضرورت، ثمن پرکھنے کی حاجت تسلیم ثمن کے بعد ہی پیش آئے گی، اور تسلیم ثمن کے بعد اس کے کھرے کھوٹے ہونے کو معلوم کرنا یہ بائع کی ضرورت ہے، تاکہ بائع کھرے کو جس سے اس کا حق وابستہ ہے کھوٹے سے ممتاز کر سکے، یا اس لیے کہ عیبدار کو پہچان کر مشتری و خریدار کو واپس کر دے۔ لہٰذا ناقد ثمن کی اجرت بائع پر ہی واجب ہوگی۔ روایت ابن سماع کی دلیل یہ ہے کہ مشتری و خریدار چونکہ ثمن جید جو عقد میں طے کیا گیا سپرد کرنے کا مکلف اور پابند ہیں، یعنی ثمن جید کا سپرد کرنا مشتری و خریدار پر واجب ہے، اور جید ہونا پرکھنے سے معلوم ہوگا، جس طرح ثمن کی مقدار وزن کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ناقد ثمن کی اجرت مشتری و خریدار پر واجب ہوگی۔ اس کے بعد کی عبارت کو دیکھیے، وَأُجْرَةُ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَبِالْوَزْنِ يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيمُ۔ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
ثمن کو تولنے والے کی اجرت مشتری و خریدار پر واجب ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی کہ ثمن سپرد کرنے کی ضرورت مشتری کو ہے اور سپرد کرنا تولنے سے متحقق ہوگا۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح تسلیم مبیع بائع پر واجب ہے اور تسلیم بغیر کیل و وزن کے حاصل نہیں ہوگی، تو کیل و وزن کرنا بائع کی ضرورت ہوئی، لہذا کیال اور وزان کی اجرت کو اس پر واجب کیا گیا۔ اسی طرح تسلیم ثمن مشتری و خریدار پر واجب ہے اور تسلیم بغیر وزن کے متحقق نہیں ہوگی، تو ثمن کا وزن کرنا یہ مشتری کی ضرورت ہوئی، لہذا وزان ثمن کی اجرت مشتری و خریدار پر واجب ہوگی۔ معلوم ہوا عاقدین یعنی پارٹیز آف کانٹریکٹ میں سے جو جس چیز کا ضرورت مند ہوگا، عاقدین یعنی پارٹیز آف کانٹریکٹ میں سے جو جس چیز کا ضرورت مند ہوگا اور وہ اس چیز کو کرائے و اجرت پر لے گا، تو اجرت و کرایہ بھی اسی پر لازم ہوگا۔ فعلمنا من هذا ان اجرت المحتاج الیہ علی المحتاج لا علی غیرہ، ان اجرت المحتاج الیہ علی المحتاج لا علی غیرہ۔ اکتفی علی هذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔